بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور یہ بات ہم اتنے یقین سے کہتے ہیں کہ ہمارے لہجے سے یہ بات بالکل سچ معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جس طرح سے ہم اپنی زبان سے اللہ کے اور اس کے رسول کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے اعمال بھی ہمارے اس دعوے کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں۔ ہمارے لہجے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں۔ ہمارا کردار ایک عاشق رسول جیسا ہے بھی، یا ہم صرف زبان سے عاشق رسول ہیں؟ دوستو، اپنے آپ کو کسی کا عاشق کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن عاشقی کو اپنے عمل کے ذریعے ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ جس طرح سے اگر کوئی شخص دنیا میں کسی سے عشق کر بیٹھتا ہے تو اپنے معشوق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور وہ اس عشق کی وجہ سے اپنے بڑے سے بڑے نقصان کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، پھر اسے اگر اپنے عشق کے لیے پوری دنیا سے تعلق ہی کیوں نہ توڑنا پڑے، وہ توڑ دیتا ہے۔ دوستوں، میں عشق کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے محبت کا نام نہیں لیا۔ محبت تو انسان کو ہر دوسرے شخص سے ہو جاتی ہے۔ اپنے ماں باپ سے انسان محبت کرتا ہے، اپنے بھائی بہنوں سے انسان محبت کرتا ہے، اپنی بیوی اپنے بچوں سے انسان محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ محبت تو انسان کو بے جان چیزوں سے ہو جاتی ہے، اپنے گھر سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے۔ محبت تو انسان لوگوں میں بانٹ دیتا ہے، لیکن عشق انسان کو صرف اور صرف کسی ایک ذات سے ہو سکتا ہے۔ عشق کو بانٹا نہیں جا سکتا، اور ایک مومن کے عشق کے سب سے بڑے حقدار اللہ کے حبیب اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ نبی جنہوں نے اس امت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس امت کو دوزخ سے بچانے کے لیے طائف کے پتھر کھا کر بھی بد دعا نہیں کی۔ احد میں جب کہ دشمنوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا تھا، دندان مبارک بھی شہید کر دیے تھے، آپ کا حق تھا کہ آپ بد دعا کرتے، لیکن آپ نے ہاتھ اٹھائے بھی تو امت کے لیے دعا کرنے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے۔ وہ نبی جو امت کے غم میں رات رات بھر روتے تھے، اللہ سے فریاد کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما، خود بھی بھوکے رہتے اور کہ گھبرا مت جانا، تمہارے نبی کے گھر کا چولہا تو 2 مہینے نہیں جلتا، ارے تمہارے نبی کے تو کپڑوں پر بھی پیوند تک لگے ہوئے ہیں، تمہارا نبی بھی ایک پتلی سی چٹائی پر سوتا ہے جس کے نشان تک آپ کی کمر مبارک پر ظاہر ہو جاتے تھے۔ وہ نبی جو اس دنیا سے جاتے وقت بھی اپنی امت کے مستقبل کی فکر کر رہے تھے، اپنے نواسوں کی فکر، اپنی بیٹیوں کی فکر بھی امت کی فکر کو ہرا نہ سکی، یہاں تک کہ یہ فکر قیامت کے دن بھی اسی طرح تازہ رہے گی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی فکر نہیں کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی فکر نہیں کریں گے، حضرت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی فکر نہیں کریں گے۔ میرے نبی تو وہاں بھی ہمیں یعنی اس امت کو نہیں بھولیں گے، جہاں سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ میں اپنی والدہ سے یہ امید رکھوں کہ وہ میرے کچھ کام آئیں گی، جن سے زیادہ مجھے اس دنیا میں کوئی نہیں چاہتا، تو وہاں میری والدہ بھی مجھے بھول جائیں گی۔ پھر کیا وجہ رہ جاتی ہے کہ میں اپنے نبی کے سوا کسی اور کو اپنے عشق کا حقدار کہوں؟ لیکن دوستو، صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہم عاشق رسول ہیں کہاں تک عشق کا حق ادا کر رہا ہے؟ میں نے اپنی زندگی کو عاشق رسول ہونے کے اعتبار سے گزارا بھی ہے۔ چلیے زندگی چھوڑیں، میری زندگی میں کوئی ایک عمل بھی ایسا موجود ہے جس کے متعلق میں یہ کہہ سکوں کہ میرے نبی سے میرے عشق کا نتیجہ ہے؟ میں نے کبھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی اپنی سب سے محبوب چیز چھوڑی ہے جو ہمیں انتہائی درجے پسند ہو لیکن میرے نبی کو پسند نہ ہو؟ کبھی ہم نے اس عشق میں اپنا کچھ قربان کیا ہے؟ جس طرح ایک انسان اپنے عشق کے لیے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، ہم نے اپنے نبی کے لیے کوئی ایک چیز بھی قربان کی؟ کیا ہم نے کبھی اپنے نبی کے عشق میں ان کی ایک ایک سنت کو اپنانے کا ارادہ کیا؟ کبھی داڑھی کو صاف کرواتے وقت
یہ دھیان بھی میرے ذہن سے گزرا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اس نبی کی سنت جس کا میں اپنے آپ کو عاشق کہتا پھرتا ہوں۔ ہم تو بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں یہ صرف ایک سنت ہی تو ہے۔ ارے آپ نے ہی تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ عاشق رسول ہیں، پھر تو آپ کا یہ دعویٰ جھوٹا سا معلوم ہوتا ہے۔ ارے داڑھی سے تو چہرے پر خوبصورتی آ جاتی ہے، تب بھی ہم صرف غیر لوگوں کی تقلید میں نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمارا ایک من پسند ایکٹر ایک ایسی پینٹ پہن لے جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، اس کا انداز بناوٹ اگر کسی عقل سلیم رکھنے والے شخص کو دکھایا جائے تو وہ اسے سراسر بے وقوفی کہے، لیکن ہم اس ایکٹر کی محبت میں اندھے ہو کر بڑے شوق سے اس نئے ڈیزائن والی پینٹ کو پہن لیتے ہیں اور پھر اپنے اس عمل پر خوش بھی ہوتے ہیں۔ لیکن میری یہ خوشی نبی کی سنتوں کو اپناتے وقت کہاں چلی جاتی ہے؟ کبھی کسی نبی کی سنت کو اپنا کر تو ہم اتنے خوش نہیں ہوئے، پھر ہم اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہیں؟ یہ تو ہم بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ دوستو، حقیقت کڑوی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اپنے دل کو پہلے سے دنیاوی محبت سے بھر لیا ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا حصہ اس نبی کے لیے چھوڑ دیا ہے جو ہمارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی ہم سے محبت کی ایسی مثالیں پیش کر گئے جو نہ کسی نے کبھی تصور کی تھیں اور نہ تصور کر سکتا ہے۔ داڑھی کی مثال تو سمجھانے کے لیے تھی، ورنہ دوستو اپنے نبی کی ایک ایک سنت کے ساتھ ہم نے وہ سلوک کیا ہے کہ ظلم کا لفظ بھی ہماری اس بے وفائی کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ دوستو، میرا مقصد یہ نہیں کہ ہم یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیں، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم عاشق رسول ہونے کے دعوے پر سچے ثابت ہوں۔ ہماری زبان ہی نہیں، ہمارا دل، ہمارا ایک ایک عمل عاشق رسول ہونے کا ثبوت پیش کرے۔